بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج زیر بحث لے کے آنا ہے وہ یہ تصور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جس شخص کو کی موت آئے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی جمعے کے دن یا جمعے کی رات کے دن جس شخص کی موت آئے وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ عذاب قبر سے کیا مراد ہے اور وہ کن لوگوں کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کی میں وضاحت ایک اور لیکچر میں کر چکا ہوں۔ جہاں تک اس نوشن کا تعلق ہے، اس تصور کا تعلق ہے کہ جمعے کے دن وفات کے نتیجے میں ایک آدمی جو ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ اور اگرچہ کہ بعض روایات میں بیان ہوا ہے مگر وہ روایتیں جو ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں اور وہ کسی طور سے بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ محدثین ان پہ جرح کی ہوئی ہے، ان پہ تنقید کی ہوئی ہے اور یہ بتایا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے ہم کوئی بھی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے، کوئی تصور اس سے ہم نہیں قائم کر سکتے۔ چنانچہ ایک روایت ایسی ہے جو سنن ترمذی میں بیان ہوئی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ جمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، یعنی کوئی بھی مسلمان جب جمعے کے دن یا جمعے کی رات کے دن اس کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ روایت ہے جو ترمذی نے بیان کی ہے اور ساتھ ہی پھر انہوں نے خود تبصرہ کر دیا کہ روایت منقطع ہے، یعنی روایت جو ہے ناقابل اعتبار ہے، یہ منقطع ہے۔ اس میں جو ایک راوی ہیں ربیعہ بن سیف، یہ براہ راست روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، جبکہ ان کا ان سے لقاء ہی نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق ہی آپس میں ثابت نہیں ہے، وہ ہم زمانہ بھی نہیں ہے، وہ روایت یہ منقطع ہے، چنانچہ اس کی بنیاد پہ کوئی نتیجہ نکالا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جو اس ضمن میں بیان کی جاتی ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ من مات لیلۃ الجمعہ او یوم الجمعہ اجیر من عذاب القبر وجاء یوم القیامہ وعلیہ تابع الشہداء، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن اس کا انتقال ہوا وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ شہداء کی مہر اس پر لگی ہوئی ہوگی۔ تو یہ بھی روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے، اور دیکھیے اس روایت کے حوالے سے جو ہمارے محدثین فرماتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے عمر بن موسیٰ الوجیحی، اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی ناقابل اعتبار ہے اور اس پہ کوئی ریلائنس نہیں کی جا سکتی، یہ ڈیپینڈیبل نہیں ہے، چنانچہ اگر یہ کسی روایت میں موجود ہو تو وہ روایت پہ ساقط الاعتبار قرار پاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں بالکل مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ محدثین جو ہمارے اسکالرز ہیں، حدیث کے رجال کے اسکالرز ہیں، وہ کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کے بارے میں یحییٰ ابن معین یہ کہتے ہیں کہ کذاب ہے، یعنی جھوٹا آدمی ہے، لیسا بشیء اور لیسا بثقہ، دونوں الفاظ وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر امام بخاری جو ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے یہ، اور امام دارقطنی اور نسائی کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے، یعنی ان کے حدیث جو ہے وہ قابل ترک ہیں۔ اور اسی طرح سے ابو حاتم الرازی یہ کہتے ہیں کہ ذاہب الحدیث اینڈ یضع الحدیث، یعنی یہ حدیث کے بارے میں بالکل ساقط الاعتبار ہیں اور حدیثیں گھڑتے ہیں، یعنی حدیثیں جو ہیں آپ بناتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھیے اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ابن عدی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہوا ممن یضع الحدیث متناً و اسناداً، یعنی یہ وہ ہیں کہ جو اسناد سندیں بھی گھڑتے ہیں اور متن بھی گھڑتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کی راوی کی بات جو ہے وہ کسی طرح سے بھی قابل اعتبار نہیں ٹھہرتی، اور بعض اور روایات بھی اس مضمون کی موجود ہیں مگر وہ ساری کی ساری ساقط الاعتبار ہے۔ میں نے نمونے کے طور پہ یہ دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ چنانچہ یہ تصور ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے کہ جمعے کے دن ایک آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے عذاب قبر سے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ روایات جو ہیں بالکل ضعیف ہیں اور ان پر بالکل اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔